اور انٹرنیشنلی اس کی کمپیریزن ہم نے کی ہے ٹو کاؤنٹر جی بی وی. اس رپورٹ میں ہم نے پروسیس ڈیٹا کلیکشن اینڈ ڈیٹا مینجمنٹ پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. بیسیکلی ہم نے ایک اور بھی اس میں سیگمنٹ رکھا کہ ہم نے کانسیپچول ڈیفینیشن پہ تھوڑی سی ورکنگ کی کہ کرائم کیٹیگریز کے حوالے سے لوگوں کو پتہ ہو, اویئرنیس ہو پی پی سی کے ساتھ. اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. فورسنگ کے کنٹیسٹ میں کسی پبلک باڈی کی طرف سے کہ وہ جینڈر کے حوالے سے کریڈیبل آپ کے سامنے ایک ریسرچ رپورٹ رکھی جائے سوسائٹی کے سامنے. ہمارے یہاں ہمیشہ سے ایک پرابلم رہی ہے کہ جو پالیسی ڈبیٹ ہے وہ دیٹ ڈز ناٹ بی سپورٹڈ بائی کریڈیبل ایویڈنس, اور جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جو رسپانسز ہیں گورنمنٹ ایجنسیز کے اسٹیٹ کے رسپانسز جو ہیں وہ انسفیشینٹ انڈیکیٹ رہے ہیں. جس کی ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ ایک ہماری سوسائٹی میں ایک مت تھی پہلے کہ کہا جاتا تھا کہ جی الٹریسی اور اینڈ پاورٹی اینڈ سوشیو اکنامک چیلنجز ان دا سوسائٹی آر دا روٹ کازز آف وائلنس, جینڈر بیسڈ وائلنس اینڈ کیس وائلنس اگینسٹ وومن. لیکن ریسنٹ اب 3-4 سال میں اب دیکھیں ایبٹ آباد کیس ہوا, پھر لاہور میں کیس ہوا, پھر سمبا کا کیس ہوا منور مقدم والا, کراچی کیسز ہوئے, تو اس نے اس مس کو بالکل غلط ثابت کیا کہ جو ایک ہم جو ایک اسٹیریوٹائپک تھنکنگ تھی, جو ایک بنا ہوتا ہے ایک مت کہ جی صرف گاؤں میں اور ان علاقوں میں یہ وائلنس ہوتی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ادروائز جو ٹاپ پہ ہمارے ملک میں جو ڈسٹرکٹس ہیں ایبٹ آباد یا ہری پور اسٹیٹ میں جو ڈسٹرکٹ ہیں یا اسلام آباد یا لاہور کے, ان میں ایسے ہارریبل وائلنس کے کیسز رپورٹ ہوئے کہ جس سے پوری سوسائٹی کو ہلا دیا. تو اٹ مینٹ کہ our response toward violence and gender based violence was not up to the mark. میں یہ نہیں کہوں کہ برا تھا. Obviously government has been trying or making lot of efforts to curb this violence, لیکن somehow there was missing gap. وہ missing gap اس لیے تھا کہ there was no trend analysis, there was no research, there was no credible evidence. اور جو ادارے ذمہ دار ہیں ان حوالوں سے کام کریں ان کے پاس کوئی ایسا بیس لائن تھی نہیں جس کی بیس کے پر اپنے رسپانسز کریں. تو وہ ریئیکٹیو اپروچ تھی, اور this reactive approach has led to the increase in different aspects of violence. تو اب کم از کم یہ ہے کہ this commendable effort ہے جی سی سی کی اور نیشنل پولیس بیورو کی کہ جس ویژن کے ساتھ یہ ادارہ بنایا گیا تھا, یہ جینڈر کونسل بنا تھا, وہ یہی تھا کہ یہ لیڈ کرے گا پورے ملک کے لا انفورسمنٹ پروسیس کو to reduce the gender based violence. So this is step in right direction. I must commend National Police Bureau team, اظہر صاحب کو, وزیر صاحب کو فار پیٹرنائزنگ دس. ان کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ شارٹ ٹرم ہوا ہے لیکن یہ چیزیں بڑی اسپیڈ اپ ہوئی ہیں. بیسیکلی اسے اظہر صاحب پہلے چیزیں لے کے چل رہے تھے, لیکن ود دس پیٹرن دا سپورٹ آف ڈی جی صاحب یہ چیزیں بہت اسپیڈ اپ ہوئی ہیں. ہی واز ایبل ٹو فائنلی میک اٹ ریپورٹڈ فارم. تو اور پھر اس میں جو ہماری جو ٹیم ہے, شہریار صاحب ہیں, فرجاد ہیں, اس میں زوشین ہیں, حفصہ ہیں, میں تمام دوستوں کا جو ریسرچ انٹرنیز ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دے پٹ اے لاٹ آف ایفرٹ. انہوں نے اس سے بڑی محنت کی ہے. تو سافٹ لاج کے پرپز تو آج یہ ہے کہ بیسکلی آج ہم آپ کے ساتھ, ہم نے اسی لیے شارٹ ٹرم پہ بڑے سیدھا لوگ بولے ہیں. آپ میں ماریا کو میں جانتا ہوں, فضل قسم آپ کو جانتا ہوں, آپ لوگ جینڈر ایشوز پہ وہ جرنلزم میں بھی لیڈ کر رہے ہیں, ویمن جسٹس جس کو ایف ڈی آئی سے لوگ ہیں یہاں پر, ارادہ سے آفتاب صاحب آپ نے, اسی طرح باقی صاحب, سارے یہاں پہ میجر لوگ ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہیومن رائٹس کے پروٹیکشن کام ہے اسلام آباد میں. تو ہمارا یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں آپ اس کو دیکھیے گا, ایک کامنٹ کیجیے گا, اور ہارڈ لانچ سے پہلے اگر آپ سمجھیں گے کہ اس میں کچھ ایڈیشن کی ضرورت ہے, کوئی وہ بھی ہم اپارچونیٹی اویل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے سوچ میں. تو اگین ویری بگ اپلاز آف اپریسیشن فار جی سی سی ٹیم اینڈ نیشنل پولیس بیورو ٹیم سر. وی لک فارورڈ ٹو میک اٹ مور کنکریٹ, سالڈ اینڈ یوزفل ان فیوچر. جی تھینک یو. عبد الرشید صاحب, آپ لوگوں کی ٹیم کا یہ کریڈٹ ہے کہ اتنی جلدی اس رپورٹ کو کنکلوڈ کیا, اور بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ سافٹ لانچنگ ہم کیوں کر رہے ہیں اور ہارڈ بعد میں کیوں ہوگی. اس کی جہاں پہ دو ایک وجوہات آپ کے سامنے رکھی گئی, جن میں ایک تو آبویسلی یہ تھی کہ اس کی کریکشن اور اس کا بھی موقع مل جائے اور اس کے اندر ہم مزید بھی کام کر سکیں.
لیکن ٹو بی آنیسٹ جو سب سے بڑا ریزن میری نظر میں ہے وہ یہ کہ اظہر رشید صاحب جو اس کے اوپر سب سے زیادہ جنہوں نے کام کیا اور جو ان کی کاوش اور محنت کا یہ رپورٹ اصل میں نتیجہ ہے، ان کی بالکل ریسنٹلی ابھی پوسٹنگ ہوئی اینڈ وتھ ہیوی ہارٹ بیسکلی ہم ان کو یہاں سے رخصت کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم خوشی ہے کہ ایک اچھے ادارے کے سربراہ کے طور پہ وہ وہاں پہ جا کے ان کو اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کا دکھانے کا موقع ملے گا. اور تو ہم نے یہ بھی خیال کیا کہ کیونکہ جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہے اس کو ایکنالج کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ اس کو سافٹ لانچنگ ہم ابھی کر دیتے ہیں اور بعد میں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس وقت پراپرلی اس کو ہم لانچ کریں گے. تو آپ کا بے انتہا شکریہ، یہ تمام کے تمام ہے جو کہ ہم ایکنالج کرتے ہیں. جہاں تک رپورٹ کا خود اگر آپ جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے تو اس میں بہت زیادہ محنت انوالوڈ ہے. 2-3 چیزیں جو شروع کی ہیں اور جس کے اندر بہت زیادہ ہم کو سوچنا ہے وہ یہ کہ ایک بالکل پہلی کاوش کے طور پہ اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے. اس کے اندر جب بھی آپ پہلے سٹیپس کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کہاں پہ کمی ہے، کہاں پہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے. یہ موضوع ہی اتنا سینسٹیو ہے اور اس کی اتنے زیادہ فیکٹرز اس کے اندر انوالوڈ ہیں کہ اس کی جب بھی آپ ڈیٹا کمپائلیشن کریں گے تو اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اور بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں. اس ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن کو بھی ایک طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے، دوسرے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ کم از کم آپ کے پاس ایک ڈیٹا سیٹ موجود تو ہو جس کے اوپر آپ لے کے پھر آئندہ کے لیے اس کے اوپر چلیں اور اس کو اینالائز کر سکیں. جب تک آپ کے پاس کوئی سرکاری طور پہ اچھے طریقے سے کلیکٹ ہوا ویریفائڈ ڈیٹا موجود نہیں ہے، آپ اس کو کسی طرح کا بھی اچھا یا برا جو بھی آپ اینالیسز کے اوپر یا اپنے کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کم از کم پہلا جو اس کی پری ریکوزٹ ہوتی ہے کسی بھی انالیسس کی وہ یہ ہے کہ آپ کا ریلائبل ڈیٹا کم از کم کلیکٹ ہو. اب اس ڈیٹا کے اندر امپروومنٹ کلیکشن میں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کے فیکٹرز ہیں جن کی ابھی کافی تفصیل کے ساتھ نشاندہی کی گئی، مثلاً یہ کہ نان رپورٹنگ اٹ سیلف ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو جب تک آپ کور نہیں کریں گے اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی اس معاشرے کی کس حد تک صحیح عکاسی کر رہا ہے. کیونکہ بہت سارا ڈیٹا خاص طور پہ جو جینڈر وائلنس کے ساتھ ٹیبوز ہیں، جو رپورٹنگ نہ کرنے کی وجوہات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اس میں بہت سارے ایسے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے خواتین یا فیملیز جو ہیں وہ بالکل ایک جرم ہو جانے کے باوجود بھی، سنگین جرم ہو جانے کے باوجود بھی اس سے چشم پوشی کرتے ہیں، اس کو سامنے نہیں لے کے آنا چاہتے. اور یہ مسئلہ خانگی وائلنس کے اندر سے لے کے اور اس کے بعد آپ جیسے جیسے آگے چلتے جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو کہ رپورٹنگ کے راہ میں حائل ہوتے ہیں. میڈیا اس کے اندر ایک بہت میجر رول پلے کرتا ہے. اور جو ہم نے دیکھا اور ابھی ریسنٹلی جو لاہور کا مثلاً رکشے کا ہراسمنٹ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ایک ٹیبو جو تھا وہ ٹوٹا اور اس کی وجہ سے اس طرح کے جو دوسرے واقعات ہوئے وہ فوری طور پہ رپورٹنگ اس کی آپ دیکھیں گے کہ ایک سپائک نظر آئی. اور وہ وجہ اس وجہ سے تھی کہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس ملا کہ اگر یہ چیز رپورٹ ہوگی تو مجرموں کو پکڑا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. معاشرے میں جب آپ ہمارا ایک وہ پرانا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پولیس کا خاص طور پہ جب بھی کرائم ڈیٹا کو انالائز کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈاکے زیادہ ہو گئے اور چوری زیادہ ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی ہے اور باقی ساری چیز. کسی حد تک وہ بات اپنی جگہ پہ شاید کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے اندر تو اپلائی ضرور کرتی ہو، لیکن ہمارے جیسے معاشرے کے اندر
جہاں پہ کرائم ڈیٹا وائلنس والا جو ہے اس کو آپ نے لے کے آگے چلنا ہے. تو اس کے اندر اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ کرائم بڑا ہے تو not necessarily a negative thing, it can be a very very positive thing, meaning کہ سوسائٹی کے اندر یہ شعور اجاگر کرنے میں میڈیا سول سوسائٹی کامیاب ہوئی ہے اور پولیس کے اوپر بھی اعتماد بڑا ہے کہ اس کے اوپر رپورٹنگ کے لیے لوگ تیار ہوئے اور وہ سامنے آ کے انہوں نے رپورٹنگ کی. بہرحال یہ پہلی کاوش ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم چاہیں گے کہ آئندہ کے لیے اس کو امپروو کریں. ایک تو یہ کہ یہ 2020 کا ڈیٹا ہے جو کہ ہم 2021 کے بالکل آخر میں جا کے اس وقت لے کے آنے کے لیے ہوئے. مجھے ہماری ٹیم نے یہ بتایا کہ انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ کاوش ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مارچ لیٹسٹ بائی اپریل 2021, کیونکہ اب ہمیں وہ ساری چیزیں ایک فارمیٹ سیٹ ہو گیا ہے, ایک طریقہ کار بھی کلیئر ہو گیا. تو اس وجہ سے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ نیکسٹ رپورٹ بھی ہم جو ہے وہ مارچ اپریل تک جو ہے وہ لے کے آ جائیں تاکہ 2021 کا ڈیٹا امیڈیٹلی اویلیبل ہو سکے انالیسس کے لیے اور نئی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں سامنے آ سکیں. باقی دو تین چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم کو تھوڑا زیادہ سوچنا ہے. ایک تو یہ کہ اس رپورٹ کی جو اہمیت ہے اس کے اندر ہم کو کسی حد تک یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایف آئی اے کے جو خاص طور پہ سائبر کرائم کا ایشو ہے اس کو بھی ہم کو کسی حد تک اس کے اندر لے کے آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ایک میجر اب کرائم ہے جو کہ ایوالو ہو رہا ہے سائبر سپیس کے اندر, اور اس کے اندر بھی رپورٹنگ حیران کن طور پہ میرا خیال ہے کہ زیادہ ہے, اور اس کی انویسٹیگیشن اور اس کے ڈیٹا کلیکشن سے بھی ہم یہ ٹرینڈ انالیسز کرنے میں کامیاب ہوں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کے جو ہماری سائبر سپیس ہے وہ کس حد تک جینڈر وائلنس اور جینڈر کرائم کے اوپر کس حد تک ہم جو ہے وہ انڈیکیٹ ہوگا کہ وہاں پہ یہ جو پرسسٹ کر رہا ہے بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے, اور اس کو روکنے کے لیے کیا پالیسیز اور باقی ساری چیزیں بننی چاہیے. تو نیکسٹ جو ہماری کاوش ہوگی چاہے وہ اگلی رپورٹ کے اندر ہم کر پائیں یا نہیں, لیکن کم از کم ایک یہ کہ ہمارا ایک ڈیفینیٹلی ایریا اس کے اندر وہ بھی ہم کو کور کرنے والا ہے. دوسرا جو چیز ہے وہ یہ کہ ریسرچ جو ہے اس میں ہم ہیپی نوٹ کے 2 کیس اسٹڈیز جو ہیں وہ ہم لے کے آئے ہیں اور اس کے اندر ہم نے اس کو شامل کیا ہے. پولیس ریسرچ جو ہے وہ ہمارا ایک مین فوکس ایریا ہے نیشنل پولیس بیورو کا. ہمیں خوشی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کے ہم نے یونیورسٹیز کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں جس کے اندر ریسرچ جو ہے وہ کی جائیں گی اور اس کے اندر اسکالرشپس جو ہیں وہ بھی دیے جانے کے لیے HEC نے ایگری کیا ہے, فنڈنگ کے لیے ایگری کیا ہے, اور اس میں سے 8 جو موضوعات ہیں ان کو ہم نے ابھی پریزنٹ کیا ہے فار اسٹوڈنٹس ٹو ہیو اے جوائنٹ ریسرچ وتھ پولیس. اور اس میں 2 ہمارے جو اسکالرشپس ہیں وہ جینڈر وائلنس کے اوپر اگینسٹ وومن وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے ٹاپکس. تو اللہ کرے کہ ہمارے اس کاوش کے اندر بھی اسٹوڈنٹس جب اس طرح کی ریسرچ کریں گے تو وہ بھی ہمیں ایک طریقے سے ہیلپ کرے گی اس ریسرچ کی بیس کو بڑھانے کے لیے, اور اس کے اندر ڈیپتھ آپ کی صرف کرائم ڈیٹا کی وجہ سے نہیں آتی, آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو موضوعات ایسوسیٹڈ ہیں ان کے اوپر انکریج کرنا ہوگا کہ ریسرچ کی جائے, اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ مل کے کولیبریٹ کر کے اس کے اوپر کام کریں.